السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج الحمدللہ جس بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے بھنگ۔ آپ کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے اس کے پودے سبز رنگ کے الحمدللہ بہت ساری تعداد میں ہیں۔ آج جو الحمدللہ آپ کو جو ہم معلومات دیں گے، یہ معلومات اکٹھا کرنے میں ہمیں تقریباً 35 دن الحمدللہ لگ چکے ہیں۔ 65 دن 2 ماہ سے اوپر وقت الحمدللہ ہم نے صرف اس کی معلومات اکٹھا کرنے میں الحمدللہ ہم نے لگائی ہے، اسی لیے کہ جتنے بھی الحمدللہ میرے بہن اور بھائی ہیں انہیں اس کی اصل معلومات ملے، اور اگر اس کے گراؤ میں اگر کوئی شخص گر چکا ہے تو جان چھڑانے میں اسے کافی حد تک مدد ملے۔ تو دوستو چلتے ہیں الحمدللہ بنا وقت ضائع کیے ہوئے اس بوٹی کے فائدے کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1969 میں الحمدللہ جے کیلس اسمتھ نے یہ اعلان کر دیا تھا، ریلیز پہ جگہ دے کر انڈیا میں بھنگ کی کاشتکاری جاری رکھیں، کیونکہ اس کے جو تخم ہیں پنسار سے آسانی طریقے سے مل جاتے ہیں۔ تخم بھنگ اسے کہا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں ساتھ۔ اس کے فائدہ بہت زیادہ ہے، یہ چادر، کرتا، قمیض، کھیس ان میں اسے شامل کیا جاتا تھا۔ اس کا دوسرا اور سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ اس کا جو مزاج ہے وہ سرد اور خشک ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے حکمت میں، یریانے اختلام وغیرہ میں اور ہیضے میں اور پرانے بخار میں اور خاص کر کے جوڑوں کے دردوں میں اور کئی کشتوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کشتہ چاندی میں۔ اس کا استعمال بہت آسانی سے اور بہت ہی اچھا کشتہ بننے میں یہ مددگار ہوتے ہیں۔ تو سب سے اس کا بڑا فائدہ جو ہے وہ بے اولادی میں ہے۔ جن کے سپرم نہیں ہوتے یا جو بے اولاد ہوتے ہیں یا جن کا یریان بہت پرانا ہے، تو فائدے تو ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم بیان کرتے رہیں گے معلومات۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز دوستو الحمدللہ فائدے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کا بٹن آل پہ دبانا ہے، اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے یا نہیں، یا آپ کا کوئی عزیز دوست یا کوئی رشتہ دار اس جڑی بوٹی کے گراؤ میں گر تو نہیں گیا، نشے کی لت میں تو نہیں ہے کوئی۔ دوستو میڈیکل میں الحمدللہ اس جڑی بوٹیوں کو 2-3 ایسی ہیں جنہیں سونے کا نام دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ذکر جو ہے اگر نہ کیا جائے تو بہت ناانصافی ہوگی اس بھنگ کے بیج کا اور بھنگ کے پتوں کا۔ میڈیکل میں کئی دوائی ایسی ہے جو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، خاص کر کے نزلے زکام کی دوا ایک میڈیسن ہے جو جرمن کی، اس میں جب تک اس کے پتوں کا پانی استعمال نہ ہو وہ بالکل بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ایسی گولیاں ہیں جو بہت مہنگی ہیں اور بڑے شوق سے لوگ ٹینشن میں کھاتے ہیں، نام لینا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ جب تک اس کے پودے کی جڑیں استعمال نہ ہو، اس کا پانی استعمال نہ ہو، اس میں ارک اس کا استعمال نہ ہو، وہ بالکل بھی میڈیسن نہیں بنتی، جو نیند کے لیے بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک اس کا اور فائدہ ہے کہ یہ سستا نشہ بھی ہے۔ کچھ نشہری لوگ جو ہیں اس کا شربت بنا کر شردائی بھنگ گھوٹ کر پیتے ہیں جو، تو خیر میں نے تو کبھی بھی نہیں، مجھے پتہ نہیں اس کا نشہ کتنا ہے یا کیسا ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے شوق سے بوٹی کے پکوڑے یا بھنگ گھوٹ کر پیتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے انہیں پینے کا یا کیا نقصان ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ نشوں میں سے سب سے کمزور نشہ اور سب سے برا اور سب سے بزدل نشہ ہے اس کا۔ تو حکمت کی طرف چلتے ہیں، مالک رحمت عطا فرمائے۔ جو شخص اسے بار بار استعمال کرتا ہے یا خاص کر کے لت بنا لیتا ہے کہ صبح شام دوپہر یا دن میں 1 بار یا 2 بار استعمال کرتا ہے، مثانہ تو اس کا ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن یہ خشک مزاج کی بھی ساتھ پائی جاتی ہے، اور سب سے اس کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ عقل کو بہت کم کرتی ہے اور انسان کو نامرد بنا دیتی ہے، انسان کو اتنا بیوقوف بنا دیتی ہے، عقل کا کھانا بالکل بند کر دیتی ہے کہ انسان اگر اس کی ٹوٹ میں ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں دنیا میں کوئی اور کام بھی کروں۔ صرف اس کی اتنی بھیانک لت جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ یہ بہت ساری پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ خاص کر کے جو بے اولاد لوگ ہیں تخم بھنگ کو اللہ کی مہربانی کے ساتھ شہد میں ملا کے الحمدللہ 21 دن استعمال کرے تو مردانہ باجپن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص
पाउडर या टीके की लत में लग चुका है तो ये बूटी उस नशे को छुड़ाने के लिए बहुत अच्छी और कारगर साबित होती है। अगर किसी के मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आता है या आँखों में आता है या ख़ास करके मुंह में बार बार ज़ख़म बनते हैं तो इसकी मसवाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी इंसान के चेहरे पर बहुत ज़्यादा किल दाने शाइयाँ हैं तो इसका जो अरक है, अरक निकाल के इंसान 2 चम्मच सुबह 2 शाम पिए तो बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को बवासीर है या ख़ास करके मरोड़ लगते हैं या उल्टी के वगैरह बहुत ज़्यादा आती है तो उसमें भी इसका अर्क जो है, इसके तुखम का निकाल कर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास करके बच्चों की दूध छाती का बंद हो जाता है या ख़ास करके बाजपन रहता है तो इसका अर्क वहाँ बहुत ही ज़्यादा काम करता है। अगर मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून बहता है या ख़ास करके फिंसी दाने हैं या ख़ारिश बहुत ज़्यादा है या खून की ख़राबी होती है तो इसकी जो शरदाई है वहाँ बहुत ज़्यादा काम आती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह नेगहबान।